بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 22واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی ہوا کرتے ہیں برکت اور زیادہ ہونے کے، اور زکوٰۃ بسا اوقات پاکی صفائی اور طہارت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے دفع جزء مخصوص من مال مخصوص لاصناف مخصوصۃ بشروط مخصوصۃ، یعنی مال کے ایک مخصوص حصے کو دے دینا ہے مخصوص مال میں کے مخصوص قسم کے لوگوں کو اور مخصوص شرائط کے ساتھ۔ یعنی صاف الفاظ میں کہا جائے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے ایک مخصوص حصہ یعنی 2.5% حصہ مخصوص لوگوں کو یعنی غریب طرح کے لوگوں کو مخصوص شرائط کے ساتھ دے دینا ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب دیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر گناہ دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جایا کرتا ہے اور اسلام سے نکل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال اور لڑائی کی تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر کے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم لوگ نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا اعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، رواہ البخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے فرمایا تھا تم یمن والوں کو بتا دو کہ اللہ رب العالمین ان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹائی جائے گی۔ اسی طرح سورۃ المؤمنین کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو لغو اور بیکار کاموں باتوں سے دور رہا کرتے ہیں، اور کامیاب ہو گئے وہ مومن جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں۔ ان تمام قرآنی آیات سے اور احادیث نبویہ سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مالدار مسلمان صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے نماز کی طرح، اور جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ شخص اسلام سے خارج مانا جائے گا، اسلام سے نکلا ہوا مانا جائے گا، اور اس وقت کا جو خلیفہ ہوگا امیر المؤمنین جو ہوگا اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں سے قتال کیا کرے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، جو لوگ حیثیت والے ہو کر یعنی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں بہت سی وعیدیں اور سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ نہ دینے والے 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو کھلم کھلا زکوٰۃ کا انکار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض نہیں ہے اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سارے علماء اسلام، مفسرین، محققین اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے کھلم کھلا انکار کر دیں، زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دیں، وہ کافر ہیں، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ
زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیے تھے، اور ابوبکر صدیق نے ان سے قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، اور کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا، لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ دوسرا، بہت سے وہ مسلمان جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے، زکوٰۃ کے وجوب کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن سستی، کاہلی، مال کی محبت، مال کی چاہت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے ان کا نمبر کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، عربی زبان میں کنز کہا جاتا ہے وہ خزانہ، یعنی وہ مال یا وہ سونا اور چاندی یا وہ پیسہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ کنز نہیں کہلاتا۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اللہ نے فوراً فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کے مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اسی طرح ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے بازوؤں کو تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کا عذاب چکھو۔ تو یہ دردناک عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو زکوٰۃ دینے والا ہونے کے باوجود، اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح محترم صاحب صحیح بخاری مسلم کی دو روایتوں کے اندر بھی، بلکہ مختلف احادیث کی کتابوں میں، مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بہت سی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرع وهو الحیۃ الخالی رأسها من الشعر لکثرة سمها له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ یقول انا مالک انا کنزک، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور اس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے اژدھے کی شکل دے دی جائے گی۔ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے اژدھے کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ زہریلا اژدھا ایسا ہوگا جس کا سر خالی ہوگا بالوں سے، اس کی خطرناک زہر کی وجہ سے، یعنی اس کے خطرناک زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال پورے ختم ہو گئے ہوں گے۔ لہو زبیبتان، اور اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ زہریلا اور انتہائی خطرناک زہریلا ایسے زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کو اس کے گردن کے پاس توق کی شکل میں لپیٹ لے گا، اس کے گردن میں اس کو لپیٹ لے گا، یأخذ بلہزمتیہ، اور اس کے چہرے کو پکڑ کے تھام کر کہے گا، یعنی یقول انا مالک انا کنزک، اے انسان میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے ہیں، قیامت میں ان کا جو مال تھا، اس مال کو بھلے وہ پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، بینک بیلنس ہو، کسی بھی شکل کا مال ہو، اس کو خطرناک زہریلے قسم کے اور رونی اژدھے کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اژدھا اس کو لپیٹ لے گا اور اس کو ڈستا رہے گا، اس کو تکلیف دیتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی سونے والا یا چاندی والا جب اپنے سونے یا چاندی کی یعنی اپنے مال کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی اس کے مال سے جہنم کی آگ، اس کے سونے اور چاندی اور اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس مال کو اس کے چہرے پر، اس کے بازو پر، اس کے پیٹھ پر گرم کیا جائے گا، تاپا جائے گا، اور وہ جیسے جیسے ٹھنڈے ہوتے جائیں گے دوبارہ گرم کیا جائے گا. اس دن ایسا ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. تو محترم سامعین، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے ہیں. ویسے حدیث کی کتابوں کے اندر بہت سی صحیح حدیث ایسی آتی ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت انجام اور سخت وعید بتاتی ہیں. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ جو فرض کی ہے مالداروں پر، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء اسلام، محدثین، محققین اور فقہا نے اس کی بہت سی حکمتیں بتائی ہیں. آئیے آج جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا حکمت ہے. سب سے پہلا، ایک مسلمان بندہ زکوٰۃ ادا کر کے اسلام کے ایک رکن کو پورا کرتا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کے مکمل ہونے کی گواہی دیتا ہے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. دوسری چیز، زکوٰۃ دے کر انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل ایمان پر صادق ہے، اس کے دل میں سچا ایمان ہے. اس لیے کہ مال ہر انسان کے پاس محبوب ہے، ہر انسان مال کو چاہتا ہے، کوئی بھی مال کو اپنے سلک کرنا نہیں چاہتا. لیکن زکوٰۃ دینے والا مال کو اپنے پاس سے نکال کر کے غریب کو دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ اس کے پاس سچا ایمان ہے، اور اسی سچے ایمان نے اس کو اپنے پاس سے مال کو الگ کر کے غریب کو دینے پر مجبور کیا ہے. اور تیسری چیز، تیسری حکمت یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں رہے، مال خرچ کرے. تو ایک مسلمان کا بھائی غریب بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد غریب بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاس مال خرچ کر کے اچھی حالت میں رہے، تو اسی طرح ہم یہ بھی چاہیں کہ ہمارے غریب مسلمان ہمارے زکوٰۃ کے مال سے وہ اچھی حالت میں رہیں. اسی طرح زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان بہت سی آفتوں، مصیبتوں، بلائیں، پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال وہ پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتا ہے. ہمارے زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہمارا مال اور بڑھتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارے جو غریب، مسکین، محتاج، لاچار، یتیم، بیوہ اور مفلس جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے، ان کا تعاون ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جایا کرتا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے غریب مسلمانوں کا تعاون، ان کی مدد ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ایک فرمان کو پورا کر رہا ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی رکھی گئی ہے کہ انسان کے دل و دماغ سے بخل اور بخیلے جیسی خبیث عادت کو، بری چیز کو ختم کرنا ہے. کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے دل و دماغ سے بخیلی اور کنجوسی جیسی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح محترم سامعین، زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی رکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے ہمارے مسلم معاشرے سے غربت کو، فقیری کو، محتاجی کو اور کم مائگی کو ختم کیا جائے.
اور ہمارے مسلم معاشرے کو اچھی حالت میں لایا جائے. پھر اسی طرح جب ہمارے مسلم معاشرے میں غربت، فقیری، محتاجی ختم ہو جائے گی تو جرائم اور کرائم بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حالات یہ بتاتے ہیں جہاں پر غربت پائی جاتی ہے بسا اوقات وہاں پر جرائم بھی پائے جاتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کر کے ایک مسلمان جہاں مسلم معاشرے کی مدد کر رہا ہے وہی مسلم معاشرے کو اخلاقی طور پر اچھا بنایا بھی جاتا ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ 8 لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے، قال تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکینوں کے لیے یا جن کے پاس تھوڑا ہے، والعاملین علیہا اور جو لوگ زکوٰۃ اصول کرنے والے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اسی طرح وہ غیر مسلمین جن کے اسلام لانے کی امید ہے، اسی طرح وہ نئے مسلمان جن کو مال دے کر کے ان کے ثابت قدم رہنے کی امید کی جاتی ہے، وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے. یہ شاید ہمارے زمانے میں آج نہ رہا ہو. وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی مجاہدین کے لیے، دعات کے لیے، طلبہ علم کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے ان 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مال کو ان 8 طرح کے لوگوں میں خرچ کیا جائے گا. پھر محترم سامعین، زکوٰۃ سونے میں کتنی ہے، چاندی میں کتنی ہے، پیسوں میں کتنی ہے، زکوٰۃ کے اور بہت سے احکام ہیں. انشاءاللہ کل کے دروس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو پوری امانت داری، ایمانداری کے ساتھ اور صدق و اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.